آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ ختم نبوت جو ہے وہ اس وقت پورے ملک کے اندر جو ہے وہ گردش کر رہا ہے، اور فائز عیسیٰ نے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ دیا اس پر جو ہے پورے ملک میں اس وقت جو ہے عظیم الشان احتجاج جو ہے وہ جاری ہے۔ ہونا بھی چاہیے کہ ایسا فیصلہ کہ قادیانی جو ہے چار دیواری کے اندر جو چاہے کرے، اسے جو من کرے کہے۔ عزیزان گرامی، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں مرزا غلام قادیانی کی زندگی کی آخری کتاب، اور یہ غالباً 1900 کے بعد چھپی ہے، اور اس کتاب کا نام اس نے حقیقت الوحی رکھا، اور یہ مرزا کی خود لکھی ہوئی کتاب ہے۔ قادیانیوں کا یہ سربراہ مرزا غلام قادیانی، اس کی خود کی لکھی ہوئی کتاب، یہ جو کہتے ہیں کہ چار دیواری کے اندر اجازت دو، یہ اپنی تعلیمات پھیلائیں، اپنے کرتوت، اپنے کفریہ کارنامے عام کرے، تو میں بتاؤں کہ ان کے عزیزان گرامی نظریات کتنے جو ہے وہ خطرناک ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رب کریم قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے، سورہ علم نشرح وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور مرزا معاذ اللہ اپنی اس کتاب میں یرفع اللہ ذکرک، معاذ اللہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے جیسے مسلمانوں کے نبی کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی طرح معاذ اللہ مجھ پر بھی وہی آئی کہ رب کہتا ہے مرزا ہم نے بھی تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ دیکھیے معاذ اللہ، یہاں پر یہ مرزا نے یرفع اللہ ذکرک اس طرح، اور یہ حقیقت الوحی اس کتاب سے یہ اندازہ ہوتا ہے۔ معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ پوری کتاب جو ہے یہ مجھ پر وحی کی گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند، حضور علیہ السلام پر رسالت کا دروازہ بند، حضور علیہ السلام پر جو ہے یہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب کسی پر بھی جو ہے کوئی وحی نہیں آئے گی، نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نیا رسول آئے گا، نہ کسی پر جو ہے وحی نازل ہوگی۔ یہ دیکھیے کس طرح جو ہے اس نے معاذ اللہ سرکار کریم علیہ السلام کے مقابلے میں، اور قرآن مجید فرقان حمید ہمارا ایمان اور عقیدہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، رب کریم نے اپنے حبیب علیہ السلام پر بڑی شان سے نازل کیا۔ تورات، زبور، انجیل کے اندر جو جو علوم ہے مولا نے سب جمع کر کے اس مبارک کتاب کے اندر اپنے حبیب پر نازل کیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب ہی کا کلام ہے۔ لیکن مرزا جو ہے حقیقت الوحی کے صفحہ نمبر 84 پر لکھتا ہے، یہ دیکھیے بڑے الفاظوں میں کہتا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ معاذ اللہ، یعنی قرآن یہ اللہ کی کتاب تو مان رہا، لیکن کہتا ہے یہ سب میرے منہ کی باتیں ہیں، جو میرے منہ سے نکلتا ہے معاذ اللہ وہ قرآن بن جاتا۔ اب بتائیے کیا فائز عیسیٰ صاحب یہ چار دیواری میں یہ تعلیمات کی آپ اجازت دے رہے ہیں؟ چار دیواری کے اندر اس طرح کی خرافات کی جو ہے آپ اجازت دے رہے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے۔ اور یہی نہیں، صفحہ نمبر 86 پر معاذ اللہ کہتا ہے میرے رب نے مجھ پر وحی کی، انت منی بمنزلتی ولدی، تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کی طرح ہے، یعنی معاذ اللہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب معاذ اللہ عیسائیوں کا عقیدہ مرزا نے اپنے اوپر جو ہے وہ اوڑھ لیا، اور اس طرح یہ دیکھیے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ اوریجنل اصل کتاب جو ہے یہ مرزا کی لکھی ہوئی اس کی زندگی کی آخری کتاب، اس کے اندر جو ہے یہ ساری خرافات عزیزان گرامی یہ موجود ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نبی پاک علیہ السلام تک وہی لے کر حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے۔
بالکل آتے تھے، سرکار پر وحی کا سلسلہ ختم۔ یہ دیکھیے صفحہ نمبر 332 پر مرزا کہتا ہے مجھ پر وحی آتی یہ میری انگلی کے اوپر، تو وہ فرشتہ جو آتا اس کا نام ٹیچی ٹیچی تھا۔ کیا بات ہے، پنجابی میں ٹیچی ٹیچی، یہ دیکھیے میری انگلی کے اوپر۔ یہ مرزا کے ایسے خرافات۔ اچھا صاحب کیا وہی نازل ہوتی تھی آپ پر؟ یہ دیکھیے وہی کیا نازل ہوتی تھی، آئی لو یو معاذ اللہ کی طرف سے۔ یہ بتائیے فائز عیسیٰ صاحب کیا یہ تعلیمات چار دیواری میں آپ دینے کی اجازت دیتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ اس امت کو کبھی قبول نہ ہوگا۔ اس امت کو یہ کفریہ عقائد ہرگز ہرگز جو ہے وہ قبول نہ ہوں گے۔ اور یہی نہیں، ان کو دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے عزیزان گرامی عذاب کا شکار کیا۔ یہ دیکھیے مرزا غلام قادیانی کی تصویر، پورے اخبار وغیرہ سب موجود، تاریخی شواہد کہ مرزا غلام قادیانی بیت الخلا کے اندر جب مرا تو اس کا منہ جو ہے یہ WC کے اندر تھا، ایسی حالت میں یہ مرا۔ ساری زندگی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا، ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کرنے والے کا اللہ تعالیٰ نے کیا انجام کیا۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیے حکیم نور الدین یہ اس کا نائب بنا، اور یہ پوری رپورٹ کے مطابق حکیم نور الدین کو ایسے گندے پھوڑے جسم پر ہوئے جو ناسور بنے۔ ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے جواب دے دیا، اور اسی گندے ناسور پھوڑوں کی بیماری میں وہ ہلاک ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ مرزا بشیر محمود یہ اس کا جانشین بنا۔ اور اس کا حال کیا ہوا؟ کہا یہ معاذ اللہ مرزا بشیر پاگل ہو گیا اور پاخانہ اپنے منہ پہ ایسے ملتا تھا، رسیوں سے گھسیٹ کر اس کی لاش کو زمین کے گڑھے میں ڈالا گیا۔ یہ دیکھیے جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کی، جو نبی پاک علیہ السلام کے بعد جو ہے اپنے مولویوں کو معاذ اللہ نبی مانتے ہیں، آپ دیکھیے ان کا حال جو ہے عزیزان گرامی کیا ہوا۔ یہ مرزا ناصر اس کے بعد عزیزان گرامی یہ نائب بنا، کہتے ہیں کہ اس کی لاش کے اندر ایسا تعفن دھوتا، ایسی گندی بدبو جو ہے اس کی لاش میں سے اٹھی کہ کوئی ہاتھ لگانے کے لیے جو ہے وہ تیار نہ تھا۔ یہ مرزا طاہر جو ہے اس کا جسم اندر سے خوخلا ہوتا گیا، اور اس طرح جو ہے وہ عزیزان گرامی مر گیا۔ موجودہ دور میں یہ مرزا غلام سرور، یہ آپ تحقیق کر لیں نیٹ پر، ایسی گندی گندی بیماریاں جو ہے اس کو گھیرے ہوئے ہیں کہ علاج کروا کر یہ تھک گیا، لیکن اس کو کہیں سے بھی جو ہے افاقہ نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، چاہے کسی کا بھی میں نے اختلاف یہاں بیان کیا، ٹھیک ہے، ہمیں فتنہ کہا گیا، ہمیں جو ہے عزیزان گرامی فرقہ واریت والا مولوی، لیکن میں ہمیشہ آج بھی کہوں گا ہمارا اختلاف کوئی مال کا نہیں ہے، ہمارا اختلاف بنگلے کوٹھیوں کا نہیں ہے، ہمارا اختلاف جو ہے یہ گاڑیوں کا نہیں ہے، ہمارا اختلاف جو ہے یہ مالو متا کا نہیں ہے، ہمارا اختلاف ہے تو وہ عقیدے کا اختلاف ہے۔ آج قادیانیت سے یا دوسرے جتنے بھی بد مذہب ہیں ان سے ہمارا اختلاف ہے تو عقیدے کا اختلاف ہے، اور کوئی ذاتی اناد نہیں ہے۔ اور یاد رکھا جائے، اس بل کو واپس لیا جائے، اس وقت نظر ثانی کی جائے۔ اس وقت پوری امت جو ہے یہ کرب کا شکار ہے۔ سب کو دکھ ہوا کہ اس وطن عزیز میں جس نے 20 لاکھ مسلمانوں نے اللہ اکبر جس کے بنانے میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ سنی مسلمان تھے، کیا آج ان کا خون جو ہے ان کی غیرت تمہیں گوارا نہیں کرتی کہ تم جو ہے اس طرح اسلامی قوانین کو پامال کرو؟ ایسے کفریہ عقائد چار دیواری میں بیان کرنے کی اجازت دو۔
غور کرو، ان قریب تمہیں مرنا ہوگا، کتنا جیو گے، امریکہ بھاگ جاؤ گے، لندن چلے جاؤ گے، پیرس کی کوٹھیوں میں چھپ جاؤ گے، حضرت ملک الموت علیہ السلام وہاں بھی تشریف لے آئیں گے، وہاں بھی نکال کر تمہارا ٹیٹوا دبا کر تمہاری روح نکال کر لے جائیں گے، بچو گے نہیں۔ مرنا مجھے بھی ہے، مرنا تمہیں بھی ہے، میں حق بول کر مروں گا۔ تم اگر چاہتے ہو کہ اگر تم سرخرو ہو جاؤ، آگے بڑھو، نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر اپنی سیٹوں کو قربان کر دو، اپنے عہدوں کو قربان کر دو، اپنی عزتوں کو قربان کر دو، پھر دیکھنا وہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عزتوں کو بلند کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جو ہے وہ رفعتوں کو بلند کر دے گا۔ رب کریم سے دعا ہے میرے مولا ان سب کو ہدایت عطا فرما، اور ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی ناموس، ان کی ختم نبوت پر سچی پہرے داری نصیب فرما، آمین۔